سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کی جانب متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ گاہ کی جانب جھکائے رکھتے، اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں خشوع کی ایک وضاحت یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو پوری طرح نماز میں ڈوب کر نماز پڑھو۔ اگر تم نماز میں ڈوب نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک تم نے خشوع اختیار نہیں کیا۔ وہ لائٹر نوٹ پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بچپن میں اساتذہ کرام سے سنی تھی کہ ایک جو امام صاحب تھے وہ امامت کرواتے ہوئے انہوں نے جب سلام پھیرا تو مقتدی جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کسی نے کہا کہ مغرب کی نماز تھی تو کسی نے کہا امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں، تو دوسرے نے کہا نہیں امام صاحب نے 4 پڑھا دی ہیں۔ تو امام صاحب کو خود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کتنی پڑھائی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا اس نے کہا نہیں امام صاحب نے جو ہے وہ 3 رکعتیں جو ہیں وہ پوری پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کو کیسے تصدیق ہے؟ اس نے کہا مجھے تصدیق اس لیے ہے، میری 3 دکانیں ہیں اور امام صاحب کی ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو میری آخری دکان کا حساب مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اسی وقت میں نے تیسری دکان کا حساب مکمل کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصول خشوع کے خلاف ہے، اس سے خشوع نصیب نہیں ہوتا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سب سے دامن جھاڑ لیں، ہر ایک خیال کو ترک کر دیں، اور ہر ایک خیال کو ترک کر کے ہر ایک چیز کو، ہر ایک گمان کو، ہر ایک فکر کو، سوچ کو نکال کے ایک اس کی سوچ رکھ لیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو جب آپ صرف اسی کی جانب متوجہ ہوں گے، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو فرمان مبارک ہے کہ صحابہ کرام یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا، تو یہ بنیادی طور پہ درجہ احسان ہے، جس کے لیے حدیث جبریل ہے مشہور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو روایت فرمائی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح نماز پڑھتے گویا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ دائیں بائیں اپنے خیال کو بھٹکنے نہ دیتے تھے۔ تو یہ جو خشوع ہے یہ درجہ احسان ہے۔ اب برسبیل تذکرہ میں ایک بات کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ جو درجہ احسان ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا اور جسے قرآن مجید میں تزکیہ کہا گیا ہے، اسی چیز کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ یعنی احسان، تصوف یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے۔ تو جو نماز ہے یہ خشوع مکمل کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ مکمل طور پہ بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دل میں جب خشوع ہو تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں نظریں نیچی رہتی ہیں، مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیان مبارک ہے، امام حاکم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمان کے لیے نرم دل ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرو۔ خشوع میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزوں کو شامل کیا، ایک یہ کہ مومن کے بارے میں نرم رویہ رکھو، دوسرا یہ کہ اپنی نماز میں خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دو۔